کے شاعر. آج جب پڑھایا جاتا ہے, مولوی کی درسگاہ جب ہوتی ہے, درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سب معلقات, بڑی ہارڈ عربی کی ہے, یعنی وہ عربی ادب کا ایک شاہکار ہے. اور معلقات کہتے ہیں لٹکنے والے کو. معلقہ لٹکا ہوا, معلقات اس کی جمع ہے, یعنی کہ اس کی پلورل ہے. سب معلقات 7 لٹکے ہوئے قصیدے. یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہوتی ہے, اور عرب کے بڑے بڑے شاعر جنہیں اپنی زبان پر پوری کمان حاصل ہے, جنہیں عربی زبان کے گرامر پر پوری طریقے سے دسترس حاصل ہے, جو عربی زبان کے ہر نقطے زبر پیش کو سمجھتے ہیں, وہ اپنے حساب سے شعر لکھتے ہیں, اور لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا ہے. لوگ باہر سے آتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں. جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوگا لوگ اسے داد دیتے, ترجیح دیتے. عزیزان گرامی, لوگوں نے اس قدر اپنی زبان پر گھمنڈ کر لیا کہ ساری دنیا کو وہ بوبا کہنے لگا. جب انہوں نے کہا ہم سے بڑا کوئی دنیا میں بولنے والا نہیں, تب اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی. سبحان اللہ. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر, ایک آیت نازل ہوئی پہلے. سرکار نے لکھوائی, کہا جاؤ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو. اتنے بڑے بڑے قصیدے لٹک رہے ہیں. مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا, ایک آیت مصطفیٰ نے لکھوائی اور کہا لٹکا دو. اب جنہوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے تھے, جب آ کر کے دیکھا اپنے قصیدوں کے درمیان تو ایک آیت لکھی ہوئی لٹک رہی ہے. جنہیں اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا, بہت زیادہ تکبر تھا, جب انہوں نے اس آیت کو پڑھا تو پھر زمین پہ لا کے رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. جہاں سب سے بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے, وہاں آ کر کے نا کے رگڑنے پر مجبور ہو گئے. عزیزان گرامی, پھر سرکار نے فرمایا تم کہتے ہو نا کہ تم سے بڑا کوئی بولنے والا نہیں. تم نے کہا کہ یہ کلام اگر تم اس کو انسان کا کلام کہتے ہو تو اس کے جیسی ایک آیت لا کر کے دکھاؤ, اس کے جیسی ایک آیت لا کر کے دکھاؤ. عرب کے بڑے بڑے شاعر, عرب کے بڑے بڑے عربی کا, عرب کے بڑے بڑے بولنے والے لکھنے والے مبہوت ہو کر رہ گئے. پھر سرکار سے کہا اچھا پھر آپ ہی لا کر کے دکھا دو. جب حضور سے اتنا کہا تو اللہ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی, فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عزیزان گرامی, سارا عرب اس کے سامنے مبہوت ہو گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میری تقریر کو آج تنقید سمجھ کر نہیں بلکہ ایمان کی روشنی سمجھ کر کے سننا. اور میں پوچھوں گا ان لوگوں سے جو لوگ آج بڑے سوشل میڈیا پر بولنے والے جوکروں کے فالوور ہوتے چلے جا رہے ہیں, عزیزان گرامی یہ بتائیں کہ عربی گرامر کو عرب والے زیادہ جانیں گے کہ ہندوستان والے زیادہ جانیں گے؟ بولو یار, عرب والے زیادہ جانیں گے نا, ان کی مادری زبان ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی بہار سے آ کر کے اردو بولے تو ہم اس کی اردو میں 1000 غلطیاں نکالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اردو ہماری زبان ہے. وہ کہیں مرد کو عورت بولے گا, کہیں عورت کو مرد بولے گا, کہیں ریپ کوڑے بولے گا, کہیں ریپ کوڑے بولے گا, کہیں سین کو شین بولے گا, کہیں شین کو سین بولے گا. لیکن ہماری جو زبان ہے, ہماری زبان میں حکومت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے, ہم اس کی ہر اونچ نیچ کو جانتے ہیں. عزیزان گرامی, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب والے ابھی زیادہ جانیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان والے زیادہ جانیں گے؟ بولو. اور آج تو یہ 2020ویں صدی چل رہی ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے عربی والے زیادہ تھے؟ بھائی اس وقت کی عربی زیادہ مضبوط تھی کہ نہیں تھی؟ اس وقت والوں نے قرآن پڑھا, قرآن میں کوئی خامی نہ نکال سکے, بلکہ کہنے لگے کہ یہ قرآن یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے قصیدوں کو لکھا ہے, مگر قرآن کی ایک آیت کا جواب ہمارے سارے شاعر مل کے جواب نہ دے سکتے. وہ قرآن فصیح و بلیغ ہے کہ نہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا, آج لوگ ایک مولوی کو بڑا فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ جو کر چلتا ہے, میں جملے ایسے ہی بولوں گا, جس کو برا لگے وہ اٹھ کر چلا جائے. سمجھ گئے؟ جس کا اس سے تعلق رشتہ ہو وہ اپنا نبھائے. میرا تعلق مصطفیٰ کے مصطفیٰ سے کبھی نہیں ہو سکتا. جس کو برا لگے مسجد کے 2 بیٹے باہر جائے, جہاں مرضی چاہے وہاں پڑھے. میرے پیچھے ایسے لوگوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ دوغلے پن کا معاملہ چھوڑ دو. یہ بتائیں, آپ نے سنا ہوگا ایک نام ہے جس کا نام ہے طارق مسعود. اس کا نام طارق مسعود نہیں بلکہ طارق
شک ہے تو میں نے کہا تو پھر اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہوگا نا. قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل بھی کیا اور ہم اس کی حفاظت کروانے والے ہیں. جو قرآن اللہ نازل کرے اس میں کوئی کمی ہوگی؟ بولیے ہو سکتی ہے؟ نہیں. 1450 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن پر اعتراض کرنے والے عرب والے بھی کھڑے ہوئے. قرآن پر اعتراض کرنے والے دنیا کے دوسری زبانوں والے بھی آنے ہوئے. میں نے کہا دوسری زبان والوں کو گولی مارو یا جانے دو، مگر جو عربی جانتا ہے جب قرآن کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر قرآن کا جواب نہ لا سکے تو آج دنیا میں بسنے والا، دنیا کا کوئی بھی زبان جاننے والا قرآن پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے جس کی مادری زبان بھی عربی نہیں ہے؟ کر سکتا ہے؟ بولیے. عزیزان گرامی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بڑا بوال چل رہا. اگر ہمارے نوجوان کو ذرا سا اس میں فوکس مطلب اس میں لگن ہوگی تو اس میں دیکھا ہوگا. دیکھا آپ لوگوں نے طارق مسعود نے ویڈیو ڈالی تقریر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. جو سے بولے ماحول یہ مولوی ہے جماعت دیوبند کا. یہ نہیں بتا رہا ہوں صاف صاف. مجھے کوئی خطرہ یا کوئی چیز کہنے میں کوئی مجھے رد و تردد نہیں ہوتا. میں صاف صاف